الحمدللہ سورہ یوسف کا آغاز ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، اس میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور قرآن پاک میں اسے احسن القصص کہا گیا، یعنی سب سے بہترین قصہ، سب سے بہترین واقعہ۔ شان نزول اس کا یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم کہ جو توریت کا قاری تھا، وہ نبی مکرم علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس وقت آپ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس عالم نے سورہ یوسف کو سن کر عرض کیا کہ محمد، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سورت سکھائی ہے۔ وہ یہودی حیران ہوا اور اس نے آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، تم جانتے ہو خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو توریت میں نازل کی گئی ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نبی مکرم علیہ السلام کی وہ خوبیاں، وہ خصائص، وہ فضیلتیں جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی تھیں، انہیں دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ ہے کہ عرب کے جو بڑے بڑے علماء تھے اور سردار تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام میں تھی، وہاں سے مصر میں کیسے جا کر آباد ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے سامنے سورہ یوسف کی تلاوت بیان فرمائی، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اور اس سورہ مبارکہ کے نزول کا جو معاملہ ہے وہ اسی روایت کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورہ یوسف کو نازل فرمایا۔ اس کے مختصر مضامین کا ہم ایک جائزہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام یوسف اس لیے رکھا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر اس سورہ مبارکہ میں ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی نبوت کی دلیل کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کو تفصیل سے بیان فرمایا گیا۔ قرآن کریم کا بہترین قصہ قرار دیا گیا اس واقعے کو۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی مکرم علیہ السلام کی نبوت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا گیا۔ تاجدار رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ سارے مرد تھے، کوئی بھی عورت نہیں تھی۔ اللہ نے نبوت مردوں میں رکھی ہے اور کوئی بھی عورت نبوت اسے نہیں دی گئی۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ آخری جب آیت پر ہم پہنچیں گے تو لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ اس میں عبرت اور نصیحت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اوصاف بیان فرمائے گئے اور یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ دیکھیں، تصدیق کی جاتی ہے گزشتہ بات کی اور بشارت یہ دی جاتی ہے آئندہ آنے والی کسی بات کی۔ قرآن پاک نے کسی نئی کتاب کی بشارت نہیں دی ہے بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی نبی کی بشارت نہیں دی آنے کی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ انبیاء کی تصدیق فرمائی ہے۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن پاک یہ کتاب اللہ کے نزول کے اعتبار سے آخری کتاب، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اور یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی امت جو ہے یہ آخری امت ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را حروف مقطعات، ان کے بارے میں عقیدہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہے، مگر اس کے معنی مراد کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل فرمایا تو اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ بمرادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول اس کے معنی مراد کو بہتر جاننے والے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جو مخاطب تھے وہ لوگ کون تھے؟ عربی لوگ تھے، تو لہذا
اللہ تبارک و تعالی نے اسی زبان میں قرآن پاک کو نازل فرمایا تاکہ سننے والے کہہ کے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو علم ہی نہیں کس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. تو لہذا اس وقت کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر قرآن پاک کو نازل فرمایا. اگرچہ سابقہ آسمانی کتابیں دوسری زبانوں میں بھی عبرانی زبان دیگر زبانوں میں نازل ہوئی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا. یہاں ایک بات ہم سمجھ لیں کہ قرآن اگرچہ عربی میں نازل ہوا تو لہٰذا ہر مسلمان کو کم از کم اتنی عربی ضرور سیکھ لینی چاہیے تاکہ قرآن پاک کو سمجھ سکے. ہم اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے یعنی انگلش لٹریچر پڑھنا ہو بچوں نے، اس کے لیے ہم اس کی گرامر ہے، لٹریچر ہے، تمام چیزیں بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. کہ لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں تاکہ بچہ ہمارا دنیاوی طور پہ سمجھ سکے، سیکھ سکے اور بات چیت کر سکے. تو کم از کم اتنی عربی ہر مسلمان کو ضرور سیکھنی چاہیے، کوشش کر کے زندگی میں جب بھی وقت ملے کہ کم از کم قرآن پاک کے معنی مفہوم کو سمجھ سکے. اور اگر نہیں سیکھ پا رہا تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جو علماء حق نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، جیسے کنز الایمان ہے یا ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں، تو ان علماء کا ترجمہ پڑھا جائے، تفسیر پڑھی جائے کہ جس سے اندازہ ہو کہ قرآن پاک ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے اور قرآن پاک کے تقاضے کیا ہیں. ظاہر ہے کہ ایک لیٹر اگر کسی ایسی زبان میں جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں اسے چوموں گا، سر پہ رکھوں گا، ادب سے رکھ دوں گا، لیکن جو اصل مقصد ہے اسے حاصل نہیں کر سکوں گا. تو قرآن پاک یہ کتاب ثواب بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے. تلاوت کرنا باعث ثواب ہے، مگر سمجھنا اصل میں یہ ہدایت کا معاملہ ہے جس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے. تو جتنا ہو سکے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں جو آیتیں اور جو سورتیں تلاوت کی جاتی ہیں کم از کم ان کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیے. مثال کے طور پہ قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ، اس کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے. بار بار چونکہ تلاوت ہوتی ہے تو ترجمہ اب ذہن کے اندر ہوگا تو اندازہ ہوگا نا کہ کیا تلاوت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے کم از کم آخری 10 صورتیں ان کا ترجمہ یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، یاد کروایا جا سکتا ہے. اسکولز کے اندر اور دیگر جگہوں پر اس طرح کا اہتمام ہونا چاہیے کہ نماز میں جو صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں کم از کم ان کا ترجمہ ذہن میں ضرور ہونا چاہیے. اسی طریقے سے نماز کے بعد جو دعائیں عربی میں مانگی جاتی ہیں ان دعاؤں کا ترجمہ بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے. اب اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، اب عربی پڑھے جا رہے ہیں، ترجمہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو سلامتی دینے والا ہے اور سلامتی کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے، ہمیں سلامتی کے گھر میں داخل فرما. ظاہر یہ ترجمہ ہے نا، تو ذہن میں ہونا چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مشہور جو قرآنی دعائیں یا احادیث میں جو دعائیں بیان کی گئی ہے ان کا ترجمہ ذہن میں ہوگا، دعا مانگنے کا لطف آئے گا، دعا مانگنے کا مزہ آئے گا. تو کم از کم اتنا ضرور ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے کہ پوری نماز ترجمے کے ساتھ ہمیں یاد ہو تاکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں معلوم ہو. مثال کے طور پر رکوع کی تسبیح ہم نے پڑھی سبحان ربی العظیم، ہم نے رکوع کی تسبیح پڑھی. اب کھڑے ہو کے امام صاحب کہتے ہیں یا اکیلا بندہ نماز پڑھ لو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. اس کے بعد کہا ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد. تینوں طرح سے حدیث میں بیان ہوا یہ. تو اب ترجمہ کیا ہے اس کا؟ سبحان ربی العظیم، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ پاک ہے ربی العظیم، رب تبارک و تعالی جو عظمت والا ہے، یہ ہے نا. اب سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سمع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن حمیدہ، اس کی حمد جس سے اس کی تعریف بیان کی ہے. بندے نے تعریف کی سبحان ربی العظیم، پھر کیا کہا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. اب بندہ کیا کہتا ہے؟ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے. اب جب ترجمہ ذہن میں ہوگا نا ربنا لک الحمد کہنے کا، سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کا مزہ آئے گا. اسی طریقے سے جب سمع اللہ لمن حمیدہ بندہ کہ ربنا لک الحمد کہتا ہے تو برکت اس کے دل میں محسوس ہوتی ہے کہ میں ان کلمات کو ادا کر رہا ہوں. تو یہ جو اذکار نماز ہے نا ان کی اپنی بہت زیادہ برکت ہے. تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ نماز ہمارے یہاں بچوں کو جس طریقے سے بچپن میں یاد کروانے کا شوق ہوتا ہے تو بچوں کو نماز بھی یاد کروایا جائے، نماز کا ترجمہ بھی یاد کروا دیا جائے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب اس کا معنی کیا ہے؟ اگر ذہن میں ہوگا تو آگے السلام علیکم ایھا النبی کہنے کا بڑا مزہ آئے گا. اس طریقے سے درود ابراہیم ہے اور اس کے بعد آگے دعا پڑھی جاتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اور کوئی بھی دعا ہم پڑھ لیتے دعائے معصورہ
تو جب نماز اور قرآن کا ترجمہ یا دعاؤں کا ترجمہ میرے آپ کے ذہن میں ہوگا نا تو مزہ آئے گا پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں ہی مزہ آئے گا. عربی پڑھے جانا پتہ ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے, تو پھر یہ ہوگا سر ہلا رہے ہوں گے بس, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو لہذا اذکار نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ, اور جو دعائیں کی جاتی ہیں عربی کے اندر, ان کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے. فرمایا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی اس کے ذریعے جو ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا, احسن القصص, سب سے بہترین قصہ, سب سے بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں, اگرچہ اس سے پہلے آپ اس واقعے کو نہیں جانتے تھے. اب ظاہر گزشتہ امتوں کے جو واقعات بیان فرمائے گئے نا, بہت سارے واقعات میں حکمت ہے, مگر اس واقعے کے اندر بڑی عجیب و غریب حکمت ہے اور بڑی عبرت ہے. اپنوں کی ایذا رسانیاں بھی ہیں, اپنوں کا ظلم و ستم بھی ہے اس کے اندر, اپنے گھر والوں سے بچھڑ جانا بھی ہے, اپنوں نے جو تکلیفیں دی وہ بھی ہے, پھر اپنے شہر سے نکل کر دوسرے شہر کے اندر چلے جانا یہ بھی ہے اس کے اندر, پھر خواب بھی ہے اس کے اندر, ان خوابوں کا تذکرہ بھی ہے, خوابوں کی تعبیر بھی ہے, پھر محل کی زندگی ہے تو جیل کی زندگی بھی ہے, بہت کچھ اس کے اندر موجود ہے. پھر کہیں الزام تراشی بھی ہے, پھر اس کے بعد اس الزام سے سرخرو ہو کر باہر نکلنا بھی ہے, اور پھر یہ بھی ہے کہ غلام بنا کے داخل کیا جانا, اور پھر سارا جو مصر ہے اس کو آپ کا غلام بنا دینا اور آپ کو بادشاہ بنا دینا, سب کا آقا بنا دینا. تو یہ بھی ساری حکمتیں اس واقعے کے اندر ہے. تو یہ سورہ یوسف جو ہے نا یہ بہت عالیشان سورہ مبارکہ ہے, بہت کچھ سیکھنے کا اس کے اندر ہے. کہ آج ہم جو شکوے کرتے ہیں نا, اپنوں سے شکوہ اپنوں سے ہی ہوتا ہے, غیروں سے تھوڑی ہوتا ہے. اور اس واقعے کے اندر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کیسے کیسے واقعات آئے, مگر جسے رب تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں سے بھی اس کے لیے خیر کے راستے نکال دیتا ہے. ہر طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے. پھر انبیاء کرام علیہم السلام کا آپس کا معاملہ, پھر آپس میں جدائی ہو جانا, اور پھر بھائیوں کے ساتھ برتاؤ, بھائیوں کا برتاؤ کیا ہے, یوسف کا بھائیوں کے ساتھ کیا برتاؤ, تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آگے بیان فرمایا گیا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اور یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے عرض کیا, اے میرے والد میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا. کس طرح؟ رأیتہم لی ساجدین, میں نے انہیں دیکھا لی ساجدین کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا, اور علماء نے لکھا ہے کہ شب جمعہ تھی, یا بعد نے لکھا کہ یہ رات شب قدر تھی جس رات آپ نے یہ خواب دیکھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 ازواج تھیں, ایک سے حضرت بنیامین اور ایک حضرت یوسف. یوسف بڑے, بنیامین چھوٹے, یہ 2 بھائی, اور باقی دوسری زوجہ سے آپ کی دیگر اولاد تھی. تو آپ کی والدہ کے چونکہ انتقال ہو گیا تھا, اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیادہ توجہ حضرت یوسف اور بنیامین دونوں چھوٹے تھے ان کی طرف توجہ زیادہ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے نبوت کا معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہ ظاہر فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو لہٰذا جب آپ نے یہ خواب دیکھا نا, تو ظاہر ہے کہ باپ کا اور اولاد کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے بات کرے, بیٹی اپنی ماں سے بات کرے, جو بھی ہے. آج ہمارے یہاں باہر سب سے بات ہو رہی ہوتی ہے, ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو ایک جنریشن گیپ آتا چلا جا رہا ہے نا, ہر مشورہ باہر کیا جائے گا, اپنے باپ سے مشورہ نہیں کیا جائے گا. حالانکہ جو مشورہ والد دے سکتے ہیں اپنی اولاد کو کوئی اور تھوڑی دے سکتا ہے. تو یہ مشورہ بھی, یہ آج ماں باپ کا کردار بھی ہونا چاہیے کہ اولاد کو اپنے ساتھ اتنا رابطے میں رکھے کہ وہ اپنی دل کی بات آپ سے کہہ سکے. یہ نہ ہو کہ باپ کا یا ماں کا کردار یہ ہو کہ بچہ اپنی بات ہی نہ کہہ سکے, اور اگر وہ غلطی کر کے آ جاتا ہے, کوئی نقصان کر کے آ جاتا ہے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, لیکن اب آپ اس کو دلاسا دیجئے, ہمت دیجئے, تسلی دیجئے. یہ نہیں کہ شکل مت دکھانا, دور ہو جاؤ یہاں سے, مطلب یہ جو ہمارے انداز ہوتا ہے. تو باپ کا کردار اولاد کے لیے, ماں کا کردار اپنی اولاد کے لیے ایسا ہو کہ وہ اپنی دل کی ہر بات بجائے کسی اور سے کہنے کے وہ آپ سے بات کرے اپنی بات, تاکہ گھر کی بات گھر کے اندر ہی رہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج جو ہے وہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں, تو کہا گیا کہ 11 ستاروں سے مراد آپ کے بھائی,
اور چاند ستارے سے مراد آپ کی والدہ جو دوسری والدہ تھیں آپ کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تھے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ سجدہ تعظیمی گزشتہ امتوں میں جائز تھا، اس امت کے اندر سجدہ تعظیموں کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، یعنی تعظیم و ادب کا سجدہ، کس کی عزت کی وجہ سے سجدہ کیا جائے، تو سجدہ تعظیمی اس امت کے اندر حرام ہے۔ گزشتہ امتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ سن چکے کہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، وہ بھی سجدہ کیا تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ عبادت تو اللہ کے لیے، سجدہ عبادت کوئی کرے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ وہ عبادت کا سجدہ کس کے لیے بولیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں یا کعبے کو کرتے ہیں؟ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، سمت ہماری کعبے کی طرف ہوتی ہے، چہرہ ہمارا قبلے کی طرف ہوتا ہے جب ہم قیام کرتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو یعنی ہم تمہاری توجہ کا مرکز جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف ہوتا ہے، لیکن سجدہ ہم کس کو کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو یہ سجدہ عبادت ہے، یہ کبھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور اگر کوئی کسی کو سجدہ کرے گا سجدہ عبادت تو وہ کیا ہوگا؟ مشرک ہو جائے گا۔ سجدہ تعظیمی گزشتہ امتوں میں جائز تھا، جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، اور یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا، جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے، اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی منع کر دیا گیا۔ یہاں تک ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کسی شخص سے اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے، شیخ سے، والد سے، اور اگر آپ ان کا ہاتھ چومنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ عالم ہے، میں ان کے ہاتھ کا بوسہ دے لوں، یا اپنی ماں کے ہاتھ کا بوسہ دینا چاہتے ہیں، تو جھک رہے ہیں آپ، تو پھر یہ جائز ہے آپ کے لیے۔ ورنہ اگر فقط تعظیم کے سی جھک رہے ہیں تو جھکنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر مقصود ہاتھ چومنا ہے تو اجازت ہے اس کی، لیکن اے میں جھک کے سلام کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے کوئی شخص، کوئی علامہ صاحب، استاد صاحب زمین پر تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے درس دینا بیان کر رہے ہیں، اور کوئی آنے والا آ کر ان کے سامنے زمین کو چومے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ سجدے کا گمان ہو رہا ہے۔ تو پھر مزارات پہ جا کر اس طریقے سے پیشانی کو جھکا دینا، مزارات پہ جا کر سجدے کی ہیئت بنا لینا، یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ اگرچہ مسلمان کے بارے میں ہم بدگمانی نہیں کریں گے، لیکن اس طرح کی ہیئت بنا دینا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی لیے محتاط علماء کا قول یہ کہ مدار کو بوسہ نہ دیا جائے، مدار کو بوسہ نہ دیا جائے، مدار سے، قبر سے دور رہا جائے، کیونکہ ایک شخص، مثال کے تو میں جاتا ہوں، میں مدار کو بوسہ دیتا ہوں تعظیم کی وجہ سے، سجدہ تو نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز حرام بھی نہیں ہے، لیکن دیکھنے والا کوئی میرا مرید، میرا معتقد، میرا شاگرد، میرا بیٹا، وہ پھر آگے بڑھ کے سجدہ کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کا سدباب کیا جائے، روک دیا جائے۔ لیکن ہمیں غور کرنا پڑے گا ان سب چیزوں پہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو تعلیمات اہل سنت یہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ باقی جو ہے وہ سجدہ تعظیمی اس امت کے اندر منع کر دیا گیا۔ نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں درخت جھکے ہیں سجدے کے لیے، جانور جھکے حضور کے قدموں پر۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن بھیجے گئے تھے، جب وہاں سے واپس آئے تو آتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کی اجازت طلب کی آپ نے، اور کہا حضور وہاں کے بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہیں سجدہ کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ درخت جھک رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں، جانور آپ کی تعظیم کا سجدہ کریں، تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ ہماری تو تعظیم کی سب سے بڑی تعظیم آپ کے لیے ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بیان فرمایا کہ کسی کو جائز نہیں کسی کے لیے سجدہ کرے، اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس کے احسانات کی وجہ سے، لیکن سجدہ تعظیمی کو اس امت کے اندر بالکل منع کر دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی سجدہ تعظیمی کر لے تو کیا حکم ہوگا؟ کافر نہیں ہو جائے گا، وہ حرام ہے سجدہ تعظیمی۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، کرنے والے کو بھی کروانے والے کو، دونوں کو توبہ کرنی ہے، لیکن بندہ اسے کافر نہیں ہو جاتا، کیونکہ خدا نہیں سمجھتا نا کہ اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کیا جائے، لیکن شریعت نے سجدہ باب کر دیا، روک دیا کہ نہ ہی آپ اتنا زیادہ جھکے کہ سجدے کی ہیئت ہو، اور نہ ہی کس کو بدگمانی کے اندر آپ ڈالیں۔ تو یہ مسئلہ اس لیے واضح میں نے کر دیا کہ آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر لوگ طرح طرح کی چیزیں اٹھا کے ڈال رہے ہیں، تو لو جی یہ مدار پہ جانے والے سجدے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مدارات پہ جانے والے مسلمان ہیں، وہ واحد ہیں، اللہ کو ماننے والے۔ ہاں اگر کوئی جہالت کر رہا ہے تو اس کا الزام اٹھا کر تمام مسلمانوں پہ نہیں ڈال دیا جائے گا، اور اگر اسے کہیں گے تم سجدہ کر رہے ہو، جاہل سے جاہل شخصی کیوں نہ ہو، وہ کیا کہیں گا؟ نہیں بھائی سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، یہاں تھوڑی کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
لیکن کسی کو بدگمانی کے اندر ڈالنا یہ بھی جائز نہیں ہے نا. تو لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو جب آپ نے اپنے والد محترم کو یہ خواب سنایا جو اگلی آیت کے اندر ذکر ہے، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اچھا، جب آپ نے سجدہ کیا نا، آپ نے جب خواب دیکھا تو علماء نے فرمایا اس وقت آپ کی عمر 12 سال ہے یا 7 سال ہے یا 17 سال ہے، مختلف اقوال ذکر کیے گئے. یوسف علیہ السلام نے سجدہ کی، آپ نے سجدے والے جو خواب دیکھا تو پھر آپ نے اپنے والد محترم سے اس خواب کا ذکر کیا. جب خواب کا ذکر کیا کہ میں نے اسی طرح خواب دیکھا تو اب آپ کے والد نے آپ کو نصیحت کی. وہ نصیحت کیا ہے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا، اپنے بھائیوں سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر لے. قید یہ کہا جاتا ہے کہ دل کے اندر کوئی بات ان کے آ جائے، کوئی چال چلے، آپ کے خلاف کوئی کام کرے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور وہ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. ایسا نہ ہو شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالے کہ آپ کو یہ خواب آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کی اولاد ہے نا، وہ تمام بھائی آپ کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دیگر بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ان کو ایسی بشارت اور خواب عطا فرمایا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے بارے میں کسی جو ہے سازش کا شکار ہو جائے یا آپ کے بارے میں کوئی بری چال چلے. تو لہذا منع فرما دیا گیا. یہاں سے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ خواب ہر ایک کو بیان کرنے کا نہیں ہوتا. خواب اسی کو بتانے جائے جو وہ خواب کی تعبیر جاننے والا ہو، ورنہ بعض اوقات انسان اپنے خواب بتاتا رہتا ہے، ہر ایک کو خواب بتانے بھی نہیں چاہیے. دوسری بات ہے کہ خواب کا جو وقت ہے نا، یہ بعض علماء نے لکھے، امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑے معبر ہوئے، تعبیر الرؤیا آپ کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا خواب ایک جیسا ہو ضروری نہیں ہوتا. ہر ایک کا خواب ایک جیسا ہو ضروری ہوتا ہے، یعنی خواب دیکھنے والا وقت کیا ہے، ساعت کیا ہے، اس کی اپنی عبادت کی کیفیت کیا ہے، وہ بندہ نیک ہے کہ گناہ گار ہے، ہر ایک کے خواب کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. اور اکثر جو خواب آتے ہیں وہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے آتے ہیں، یا خواتین اگر اپنے ایام مخصوصہ کے اندر ہیں تو ان کو بھی خواب آتے ہیں برے برے دنوں میں. تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے باوضو سوئے تاکہ اچھے خواب آئے، اور خوابوں سے باہر لے کر حقیقت کی دنیا میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں پورے دن، ہمارے سامنے ماحول چل رہا ہوتا ہے، وہی خواب میں ہو رہا ہوتا ہے. تو ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، بلکہ اکثر خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑا پورا چیپٹر ہے، پورا ٹاپک ہے یہ. بعض لوگوں کو صرف خواب آ رہے ہوتے ہیں، نہ نیند آتی ہے نہ کچھ بھی نہیں آتا، خواب آ رہے ہوتے ہیں. تو لہذا خوابوں سے بیان نکل کے خواب و خیالات سے حقیقت کی زندگی میں آنا چاہیے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی. وہ نصیحت کیا ہے کہ بیٹا ذکر نہیں کرنا اپنے خواب کا، اور دوسری بشارت عطا فرمائی آپ کو. بشارت کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. پہلے نصیحت کی کہ بیٹا خواب مت بتانا بھائیوں کو، اب آگے بشارت عطا فرمائی. فرمایا اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرمائے گا، اور کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور باتوں کا انجام یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکھائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرما دے گا. کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم و اسحاق پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا حکمت والا ہے. یہاں پہ نا یشتبی کا اس کا معنی ہے منتخب کر لینا، یعنی گویا اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی، اسی طرح میرے بیٹے اب میں اور میرے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت عطا فرمائے گا، اور جو اللہ کی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مکمل فرما دے گا. باپ کے بعد بیٹے کا جان نشین ہونا یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے، بشرطے کہ بیٹے میں اہلیت و صلاحیت ہو. اگر مثال کے طور پر ایک شخص عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، اور اس کا بیٹا بھی ایک اچھا عالم ہے، اور اس کی مسند پر اس کے منصب پر آ کر بیٹھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے.
ایک شیخ ہے، پیر صاحب ہے، بڑا ان کا نام ہے، اللہ نے بڑا علم اور عمل سے انہیں نوازا، اور بیٹا بھی پھر اس قابل ہو علم و عمل کے اعتبار سے، مسند پر آ کر بیٹھ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی امام ہے اور اس کا بیٹا ماشاءاللہ سے اگر صاحب علم ہو گیا ہے اور وہ امامت کی اہلیت اس میں ہے تو مسجد کے امام بن سکتا ہے وہ۔ یہ جو آج ہمارے یہاں کلچر آئی نا باپ کے بعد بیٹے والا، کہ پیر صاحب بیٹا جاہل ہو، کچھ بھی نہ آتا ہو، خلیفہ کون بنے گا؟ بیٹا ہی بنے گا۔ اسی طریقے سے تنظیمات ہے، باپ بڑا تھا، بیٹا نکما ہے، لیکن بیٹا ہی آ کے تنظیم کا لیڈر بنے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں ایک مزاج یہ بنا دیا گیا کہ باپ کے بعد بیٹے نہیں آ رہے، کسی اور کو ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، چاہے وہ سیاسی تنظیمات ہو، مذہبی تنظیمات ہو، مساجد کا معاملہ ہو، مدارس کا معاملہ ہو، یعنی مدارس کے اندر ایک شخص بڑی اہلیت کا حامل ہے، پورا ادارہ چلا رہا ہے، اور بیٹے میں کوئی اہلیت و صلاحیت ہی نہیں ہے، اور باپ گیا تو بیٹے کو بٹھا دیا جائے گا، جس کا خود بھی بیڑا غرق ہے، پھر مدارس کا بیڑا غرق بھی کر دیتا ہے وہ۔ تو ضروری نہیں کہ باپ کے بعد بیٹے یا نشین ہو، ضروری نہیں ہے یہ، اگر اہلیت ہے، صلاحیت ہے، قابل ہے تو پھر بالکل وہ بن سکتا ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہوا اور پھر آگے ذکر ہوا۔ اب بھائیوں کا معاملہ دیکھیے، یہ آگے ذکر آتا ہے ابھی، فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا تھا نا کہ آپ جو ہے ملک شام سے مصر میں کیسے آباد ہو گئے، تو کہا نشانی ہے۔ اب نشانیاں کیا ہے دیکھیے، ادھر آگے بیان کیا جا رہا ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، اور یاد کرو جب بھائی بولے بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ نحن عصبہ ہم ایک بڑی جماعت ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین ہمارے والد ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہا تم ایک کام کرو کہ یوسف کو جاؤ اور قتل کر دو، اقتلوا یوسف قتل کر دو، یا کہیں زمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد کیا ہے من بعدہ قوما صالحین، کہ اس کے بعد تم توبہ کر لینا، نیک آدمی بن جانا، باپ کی نظر میں نیک بن جانا۔ تو انہوں نے اپنے والد کے پاس آ کر کہا کہ ہم دیکھیے جنگل کی طرف جاتے ہیں اور بکریاں وغیرہ لے کر کے جاتے ہیں، تو آپ یوسف کو کبھی ہمارے ساتھ بھیجیے نا، تاکہ ہم جو ہے وہ یوسف کے ساتھ کھیلیں کودیں، یوسف بھی کھیلیں گے کودیں گے، اور میوے چنے گا، پھل چنے گا، یعنی آب و ہوا وہاں کی ملے گی اسے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اس وقت ان کی اس بات کو بھانپ لیا، لیکن جو اللہ کا ارادہ تھا آپ نے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے پہ راضی رہتے ہوئے اپنی زبان کو بند کیا، راز کو ظاہر نہ فرمایا، لیکن آپ نے بشارت دے دی، پیشن گوئی پہلے بیان فرما دیا۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم اس کو لے کر کے جاتے ہیں تو ہم ہمارے ساتھ یہ کھیلے گا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، نہیں ابھی بھائیوں نے کہا، بھائیوں میں سے ایک بات جب کہا نا قتل کر دیں ان کو، تو بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ نا لا تقتلوا یوسف، تم یوسف کو قتل نہ کرو، والقوا فی غیابۃ الجب یلتقط بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، ہاں ایک کام ہم کرتے ہیں کہ اسے نا ایک کنویں میں ڈال دیتے تاکہ کوئی مسافر اٹھا کے لے جائے گا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ کام کر لو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہی ہے نا باپ سے دور، قتل نہیں کرو۔ تو بھائی آمادہ ہو گئے قتل پر کہ باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، اور ایک بھائی کہہ رہے نہیں قتل نہیں کرو، لیکن کمی اس بھائی نے بھی نہیں کی، کمی اس بھائی نے کہا کہ کنویں میں ڈال دو، یہ نہیں کہ بھائیوں کو روکے کہ نہیں کیا تم کرنے جا رہے ہو، ہمارا بھائی ہے، لیکن کہا نہیں، ہاں یوں کرو باپ سے دور کہ کنویں میں ڈال دو، اس کو ہوگا کیا کہ اس کو لے کے چلا جائے گا، شہر سے دور چلا جائے گا، تو لہذا باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون۔ ابھی آئے اپنے والد محترم کے پاس اور آ کر کہنے لگے اے ہمارے والد آپ کو کیا ہو گیا، آپ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ویل وشر ہیں، ہم اس کی بھلائی چاہنے والے ہیں، آپ ایک کام کیجئے، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ کس طرح بھیج دیجئے؟ غدن یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، غدن کہا جاتا ہے کل کو، یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمارے ساتھ جائے گا یہ اور پھل کھائے گا اور یلعب کھیلے گا، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، محافظ ہیں ہم اس کے۔
اور ہم بڑے خیر خواہ ہیں. جب یہ ساری بات انہوں نے کہی والد کو تو یعقوب علیہ السلام کا جملہ سنی جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کل کی خبر نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کو خبر ہوتی ہے مگر حکمتیں ہوتی ہیں کہ وہ ظاہر نہیں کرتے. کیا کہا؟ قال انی لیحزننی ان تذهبوا بی وخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. فرمایا بے شک تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا. لیحزننی میں غمگین ہو جاؤں گا اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں. واخاف میں خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بھیڑیا کھا جائے. اسے یاکلہ الذئب بھیڑیا کھا جائے وانتم عنہ غافلون اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ. گویا کہ آپ نے بتا دیا کہ تم آ کر یہ کہانی مجھے سناؤ گے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا اور ہماری توجہ اس پر نہیں رہی. ہم غفلت میں تھے، اس کو بھیڑیا کھا گیا. انہوں نے کہا قالوا لنک لہ ذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون. کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ نحن عصبہ ہم ایک جماعت ہے، انا اذا لخاسرون تو پھر تو ہم کسی کام کے نہیں ہوئے، ہم تو خسارے والے ہوئے کہ ایک پوری جماعت ہے ہمارے سامنے اس کو بھیڑیا کھا جائے. فلما ذهبوا به واجمعوا يعلوا في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. اور جب وہ اسے لے گئے تو سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے ایک تاریک کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے اسے وحی بھیجی. واوحينا اليه لتنبئنهم ہم نے وحی بھیجی کہ ہم تمہیں ضرور انہیں ان کی یہ حرکت یاد دلائیں گے. یعنی ان کی جو حرکت ہے نا انہیں یاد دلائی جائے گی. یہ جو بھائی یہ کام کر رہے ہیں ہذا بامرہم ہذا وہم لا یشعرون اور اس وقت ہم انہیں یاد دلائیں گے جب یہ آپ کو نہیں جانتے ہوں گے. یعنی یوسف آپ کو ہم اس مقام پہ لے جائیں گے کہ ان کی جو حرکت ہے نا آپ کے بھائیوں کی ہم انہیں یاد دلائیں گے لیکن اس وقت کہ جب یہ آپ کو پہچانتے نہ ہوں گے. یعنی ہے تو یوسف ایک وقت آئے گا اپنے بھائی کو بتائیں گے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ کیا تھا. وہ کہیں گے نہیں آپ کو کیسے پتا ہے. یعنی اس وقت یوسف کو یہ نہ جانتے ہوں گے اور یہ سارا معاملہ ہوگا. تو اب دیکھیے یہ سارا معاملہ ہوا. وجا وبا عشاء یبکون. انہوں نے کیا کیا کہ ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا، آپ کا کرتا اتار لیا اور کرتا اتارنے کے بعد ایک بکری کو ذبح کیا اور جو ہے وہ اس کا خون جو ہے کرتے پہ لگایا اور رات کے وقت جو ہے وہ روتے ہوئے آ گئے. عشاء کا وقت، رات کا وقت، یہ نماز عشاء ادا کرتے نا. دیکھیے عشاء کا لفظ یہ آئے یہاں پر وجا وبام عشاء یبکون. اچھا عشاء اور عشاء میں فرق ہوتا ہے. عشاء کہا جاتا ہے رات کی نماز کو، رات کے پہر کو، اور عشاء کہا جاتا ہے رات کے کھانے کو. آکل العشاء بعد العشاء عربی کا ایک جملہ ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا عشاء کی نماز کے بعد. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے آپ کے لیے عشائیہ کا انتظام ہے. عشائیہ کوئی لفظ نہیں ہوتا، عشائیہ ہوتا ہے. اب تو خیر اردو ہماری ختم ہو گئی، اردو میں کارڈ بھی نہیں چھپتے، ورنہ کیا تھا کہ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے لیے عشائیہ کا انتظام ہوگا. عشائیہ کا مطلب رات کا کھانا اور عشاء کا مطلب رات کا وقت، رات کا پہر یا رات کی نماز. ایسی میں نے آپ کی دلچسپی کے لیے وہ زبان و بیان کی اصلاح کرتے ہوئے میرے عادت ہے میں کچھ نہ کچھ جملے عرض کر دیتا ہوں. تو چونکہ اب اردو ہماری ختم ہو چکی ہے تو یعنی بالکل اس دور کے اندر کہ اردو میں اگر بات کی جائے، صحیح تلفظ کے ساتھ بات کی جائے، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی اردو بول رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ کتب کا اردو ذخیرہ بہت بڑا ذخیرہ کتابوں کا. یعنی ترجمہ قرآن کے اعتبار سے دیکھیے، تفاسیر کے اعتبار سے دیکھیے، احادیث کے اعتبار سے دیکھیے، علم فقہ کے اعتبار سے دیکھیے، اسٹوریز کے اعتبار سے دیکھیے، حکایات کے اعتبار سے دیکھیے، اور جو ہے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے دیکھیے. ہر چیز آپ کو اویلیبل ہو، ہر چیز آپ کو اب اویلیبل، یہ بھی انگلش کا لفظ آ گیا، ہر چیز آپ کو میسر ہوگی. یعنی میں بھی اب اردو جو ہے بولتے بولتے بہت ساری انگلش کے الفاظ میں بول دیتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں بچوں کو آج آپ جو ہے اردو آپ سکھانا چاہیں تو بڑا مشکل ہوگا. بچوں کو اردو آج سے ہی بولنا نہیں آتی. ہمارے اپنے بچوں کا بھی یہ حال ہے، ہمارا اپنا یہ حال ہو چکا ہے کہ زبانیں ایسی مکس ہو گئی ہے. اب دیکھیں مکس، یہ بھی انگلش کا لفظ آ گیا. اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے کہ ہم چیزوں کو اب صحیح اور غلط میں امتیاز اور تمیز اور فرق نہیں کر پا رہے. اب یہ جملے میں کہوں گا لوگ کہیں گے پتہ نہیں کون سی اردو بول رہے ہیں آپ. تو بہرحال عشاء اور عشاء کا فرق میں نے آپ کے سامنے ایسے ہی عرض کیا. تو یہاں فرمایا کہ وجا وبا عشاء یبکون، روتے ہوئے، وجا عشاء یبکون، آہو بکا کرتے ہوئے، یبکون آہو بکا، یہ بھی اردو کا لفظ ہے. یعنی اردو میں ہمارے استعمال ہوتا آہو بکا، گریا ازاری، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے آئے والد کے پاس.
اور آنے کے بعد کیا کہا؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. کہنے لگے ہمارے والد ہم دوڑ بھاگ کا مقابلہ کر رہے تھے. انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ رہے تھے. وتركنا يوسف عند متاعنا، عند متاعنا، اور اپنے متاع، مال و متاع جو سامان تھا اس کے پاس یوسف کو چھوڑ کے چلے گئے. فاکلہ الذئب، جب ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا اسے بھیڑیا کھا گیا. یعقوب علیہ السلام پہلے کہہ چکے تھے یہ بات، یاد آئی پچھلی آیت جس سے بیان فرمایا گیا تھا؟ تو پہلے کہہ چکے تھے وہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اے ہمارے والد کسی طرح آپ ہماری بات کا یقین کریں گے ہم اگرچہ سچ بول رہے ہیں. وجاءوا على قميصه بدم كذب، اور اس کے کرتے پہ خون لگا کے لائے. قال بل سورت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے. انفسکم امرا فصبر جمیل، بس میں صبر کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، ان باتوں میں جو تم مجھے کہہ رہے ہو اور اس سارے معاملے پر واللہ المستعان، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کروں گا علی ما تصفون، جو باتیں تم کر رہے ہو. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کرتا دیکھ لیں اس میں خون لگا ہوا ہے. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جملہ فرمایا کہ عجب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو کھا گیا مگر کرتا سلامت رہا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ جب درندہ حملہ کرے گا تو ظاہر پہلے لباس پھٹے گا نا. اتنا سمجھدار درندہ تھا کہ کرتے کو اتار کے ایک طرف کیا، یا ایسا کھایا اسے کہ کرتے پہ صرف خون کا داغ اور نشان موجود ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ فصبر جمیل، میں اللہ کی طرف سے اب صبر کروں گا ان باتوں پر. واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ سے مدد طلب کروں گا جو باتیں تم کہہ رہے ہو. اب کیا ہوا؟ یہ معاملہ یہاں ہوا. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اب شروع ہوتا ہے. یعنی اب یہ سمجھے جس طرح ایک ایپیسوڈ ہوتا ہے نا، اب یہ معاملہ یہاں پہ روکا، اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آگے شروع ہو جائے گی. تو 3-4 حصوں کے اندر یہ واقعہ ہے. پہلا واقعہ تو یہاں تک پہنچا کہ بھائیوں نے آپ کو والد سے دور کرنے کے لیے یہ سارا حیلے اختیار کیا. اب ان بھائیوں کا معاملہ یہاں پہ موقوف ہو گیا، رک گیا. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آگے شروع ہو جائے گا. اب آپ ملک شام سے مصر پہنچیں گے اور مصر پہنچنے کے بعد پھر سارا معاملہ ہوگا. ہمارے جو منتظمین نے مجھے کہا 2 دن کے اندر آپ نے اس واقعے کو بیان کرنا ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ میں آج اور کل میں اس واقعے کو مکمل کر سکوں. دعا کریں اللہ میری مدد کرے، ورنہ رمضان میں 4 دن میں مکمل کرتا ہوں اس واقعے کو، اور اس وقت ہمارے پاس 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. تو آپ سب جو سننے والے ان کو اندازہ ہے اس بات کا کہ ایک آیت کو لے کے چلے تو ظاہر ہے کہ وقت لگ جاتا ہے. تو 4 دن میں بھی زبردستی ہم مکمل کر پاتے ہیں اس کو. آپ نے 2 دن کہا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسے دیکھیں 2 دن میں کہاں پہنچ پاتا ہے واقعہ. چلیے جی. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والے کو بھیجا، اسے اپنا ڈول ڈالا پانی لانے کے لیے. تو اس سے دیکھا کہ یعنی یوسف علیہ السلام جب اندر ہے نا، جیسے ڈول ڈالنے والے نے پانی ڈالا نا، اللہ نے حکم دیا آپ کو کہ آپ ڈول کی رسی کو پکڑ لیں. تو وہ کھینچا اور باہر نکالا گیا. جب نکالا تو یا بشرا ہادا غلام کا، یہ تو ایک غلام میرے قبضے میں آ گیا، لڑکا میرے قبضے میں آ گیا. واسروا بضاعہ، اس نے اپنے مال میں چھپا لیا، کیونکہ پہلے کے دور میں غلاموں کو خریدا جاتا، بیچا جاتا تھا. اسے کہا کہ یہ غلام ہے، میں اس کو قید کر لیتا ہوں. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے تھے. لہذا اس نے اپنے سامان میں آپ کو چھپا لیا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جو قافلے والے دیگر ساتھ تھے. اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی اگلے دن وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یوسف تو کنویں کے اندر موجود نہیں ہے. تو دائیں میں دیکھا تو وہ قافلے والے موجود تھے. اور انہوں نے کہا ہمارا ایک بھاگا ہوا غلام یہاں پر آیا اور تمہارے پاس ہے وہ. تو تھوڑا سا جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا یہ لڑکا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بھاگا ہوا غلام ہے. اس دور کے اندر بھاگے ہوئے غلام کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی. ایک غلام ہے جس کو باقاعدہ بیچے جا رہا ہے، انسانوں کی خرید و فروخت اس دور میں ہوتی تھی، بڑی ویلیو ہوتی تھی. لیکن جو بھگوڑا غلام ہے نا، اس کی ویلیو نہیں ہوتی تھی اس دور کے اعتبار سے. جیسے میں آسان سی مثال آپ کو دوں، ایک نارمل ایک گاڑی ہے، وہ آپ مارکیٹ میں خریدے بیچے جاتے، ایک ویلیو اس کی. کہا جائے کہ یہ گاڑی چوری ہو گئی تھی
اس کے بعد ملی ہے، اب بیچنے جا رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا گاڑی کا، اور اس کو ریپیئر کروا کے بیچنا تھا، کچھ نہ کچھ اس کی مالیت کے اندر کمی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی مطلب معاملہ تھا یہ خدا نہ خاصہ کہیں کسی کو جاب پہ رکھنا اور بتا دیا جائے کہ یہ فلاں جگہ سے چوری کر کے نکلا ہے یا نقصان پہنچا کے نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ادارہ اسے رکھ رہا ہے اس کی نظر میں اس کی ویلیو کیا ہوگی، کچھ کم ہو جائے گی۔ تو یوں دنیاوی مثال کے طور سمجھے کہ اس دور کے اندر یہ بڑا مال ہوتا تھا غلام، اور لوگ بیچا کرتے تھے باقاعدہ۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ یہ بھاگا ہوا غلام ہے اور ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، تو بس وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ تو بھائی نے بہت کم قیمت ہے، بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بہت کم قیمت پر معدودہ ان کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں کوئی رغبت نہیں تھی، انہیں پیسے تھوڑی کمانے تھے یوسف علیہ السلام سے، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام یہاں سے دور چلے جائے۔ اب جب آپ کو یہاں سے لے لیا گیا تو جب آپ کو وہاں پہ لے جاتا تھا، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 20 درہم میں آپ کو بیچا گیا، اور اس کے بعد جب چلے گئے تو اب مصر کے اندر آپ کی بولی لگی۔ تو عزیز مصر یعنی جو بادشاہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے مصر کے بازار کے اندر جب آپ کو دیکھا تو آپ کو خرید لیا، اتنی قیمت لگائی کہ کوئی بھی آپ کے مقابلے کا نہ تھا۔ اور علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، آپ کے وزن کے برابر چاندی، آپ کے وزن کے برابر مشک، آپ کے وزن کے برابر ریشم، یہ آپ کی قیمت مقرر ہوئی تھی۔ یعنی کتنا مہنگا، کہاں بھائیوں نے اس طرح بیچا 20 درہم میں، اور کہاں پھر آپ کی قیمت لگی کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، آپ کے وزن کے برابر چاندی، آپ کے وزن کے برابر مشک، اور آپ کے وزن کے برابر ریشم۔ اور پھر آپ کی عمر اس وقت 13 یا 17 سال ہے، خرید لیا، گھر لے کر آ گیا، اور ظاہر ہے کہ جب قیمت اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ اور ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو عزیز مصر نے کہا میں خریدتا ہوں اس کو۔ اچھا، عزیز مصر کا نکاح ہوا تھا زلیخا سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت زلیخا نے خواب دیکھا تھا کہ مصر سے بادشاہ کا رشتہ ان کے لیے آیا، تو جیسے ان کے لیے رشتہ آیا، اور وہ خواب میں یوسف علیہ السلام تھے، خواب میں، تو جیسے رشتہ آیا نا، تو جیسے رشتہ انہوں نے کہا میں ہاں کر دیں، میں ان سے شادی کروں گی۔ جب شادی کے بعد دیکھا کہ یہ تو وہ شخص نہیں ہے کہ جس سے نکاح کے لیے خواب دیکھا تھا میں نے، تو اب ظاہر ہے کہ ایک انسان کی امیدیں ہوتی ہیں نا، تو آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، اچھا عزیز مصر جو تھا وہ عورت کے قابل نہیں تھا، بد الفاظ میں سمجھ جائیے، عورت کے قابل نہیں تھا وہ، تو اسی لیے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سمجھیے کہ صاف ستھری، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بعد میں آپ سے نکاح ہوا، جیسا کہ آگے آ جائے گا معاملہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 یا 17 سال، آپ سمجھتے ہیں کہ 17 سال کی عمر ایک بھری جوانی کی عمر ہوتی ہے نا۔ تو عزیز مصر نے خرید لیا کہ میرے یہاں کوئی لڑکا نہیں ہے، تو یہ بچہ جو ہے گھر کے اندر موجود رہے گا، اور بس ہم اس کو یا تو اپنا بیٹا بنا لیں منہ بولا، یا پھر اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مصر میں رہنے کا انتظام فرما دیا، جو اگلی آیت کے اندر مطالعہ ہم کریں گے۔ اور انتظام بھی کہاں فرمایا؟ بادشاہ کے گھر کے اندر۔ بادشاہ کا جو وزیر خاص ہے عزیز مصر، جس کو کہا جاتا ہے وزیر اعظم، اس کے گھر کے اندر انتظام ہوا آپ کا، اور شاہانہ انداز میں غلام بنا کے داخل کیے گئے۔ لیکن آپ کی رہائش کا انتظام کہاں پر ہوا؟ عزیز مصر کے گھر کے اندر۔ اور قیمت کتنی لگی ہے آپ کی؟ وزن کے برابر سونا، وزن کے برابر چاندی، وزن کے برابر مشک، وزن کے برابر ریشم۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا نا۔ تو جب جناب زلیخا نے آپ کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ وہ جو پرانا خواب تھا وہ ایک دم سے سامنے آیا، اور جب پسندیدہ شخص سامنے آیا تو پھر آپ کے دل کے اندر جو وہ ارادہ پیدا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی رحمت سے اس سے محفوظ رہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ عورتوں کے ہاتھ کاٹنے کا واقعہ، پھر ساری بات آگے انشاءاللہ بھی آگے آ جائے گی۔ پھر آپ کو اس پاداش میں، یعنی اس جرم کو نہ کرنے کی پاداش میں، گناہ کو نہ کرنے کی پاداش میں آپ کو جیل ڈالا گیا، اور پھر جیل کے واقعات آگے آ جائیں گے۔ تو ہم ذرا جلدی سے آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ وقال الذي اشترى بمصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اسے اپنی بیوی سے کہا انہیں عزت سے رکھو، یعنی زلیخا سے کہا کہ شاید ان سے ہمیں کوئی نفع پہنچ جائے یا ہم انہیں نتخذہ ولدا، اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھہرنے کا ٹھکانہ عطا فرمایا
کیوں؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھا سکیں. اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اکثر آدمی اس بات کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنی کے راستے نکالتا ہے. اللہم مالک الملک قل اللہم مالک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور اگلی آیت کیا؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن سے رات اور رات سے دن کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. یہ بڑی قیمتی آیات ہیں دونوں، ان پر بندہ غور کرے نا تو انسان کو اللہ کی ذات پہ توکل اور یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ سے مردہ، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، تو میں کیا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانی فرما دے گا. تو یہاں دیکھیے اللہ نے کیسا آپ کو جو ہے وہ عطا فرمایا رہنے کا ٹھکانہ. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حِكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب یوسف بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے، ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ عطا فرماتے ہیں. دیکھیں علم کے ساتھ حکمت کا ہونا بہت ضروری ہے. حکمت کیا ہے؟ کب کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کس طرح کہنا ہے، کس طرح بتانا ہے، کس طرح سمجھانا ہے، کیفیت کس کی کیا ہے. آج ہمارے یہاں علم ہے، اور یہ علم کی صدی ہے، دینی دنیاوی طور پر علم آپ کو ملے گا، نالج ملے گی، معلومات ملے گی، لیکن حکمت آپ کو نظر نہیں آئے گی. چاہے وہ سیاسی شعبہ جاتا ہو، مذہبی شعبہ جاتا ہو، آپ کو حکمت نظر نہیں آئے گی. حکمت عملی جس کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں حکم و علم، اللہ نے حکمت بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا فرمایا. تو علم کے ساتھ حکمت اگر مل جائے نا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اب دیکھیے ذرا، وہ عورت جس کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف بہلانے کی کوشش کی. وغلقت الابواب، اور سارے دروازے بند کر دیے. وقالت هيت لك، اور گناہ کی دعوت دی اور کہا میں تم سے کہہ رہی ہوں. یوسف علیہ السلام نے کہا اس وقت قال معاذ اللہ انہ ربی احسن، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے خریدنے والا شخص، میری پرورش کرنے والا، اسے مجھے بہت احسن مسئلہ ہے، بہت اچھے انداز سے اس گھر کے اندر رکھا ہوا ہے. بے شک زیادتی کرنے والے فلاح نہیں پاتے. یعنی اس شخص نے مجھ پر اتنی مہربانی کی، اپنے گھر میں رکھا، اتنی عزت دی، مجھے کھانے پینے کا انتظام کیا، میں اس کے گھر کے اندر غداری کر لوں. معاذ اللہ. اور علماء نے فرمایا، اگلی آیت کا ترجمہ کر کے پھر اس میں بات کرتا ہوں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا. عورت نے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. اس کا مطلب ہے کہ ارادہ کس کی طرف سے تھا؟ زلیخا کی طرف. یوسف علیہ السلام تو معصوم پاکیزہ ہیں، کوئی آپ کا ارادہ نہیں تھا. اور بیان فرمایا گیا کہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. اور وہ دلیل کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چھت کی طرف نظر کی نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا عکس آپ کو چھت پہ نظر آیا، اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے دانتوں کے اندر دبائی ہوئی ہے، کیوں کر کے اشارہ کریں نا 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 اس کام کی طرف نہ جانا. تو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اپنے رب کی دلیل آپ نے دیکھ لی، یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھا. كَذَلِكَ نَصْرِفُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دے. بے حیائی کو صرف یصرف، پھیرنے کے معنی میں آتے ہیں. علم صرف پڑھتے نا تو صیغے بدلتے ہیں، تو پھیرنے کے معنی لَصْرِفُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، برائی کو بے حیائی کو پھیر دے. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. کیوں پھیر دے؟ کیونکہ یہ ہمارے مخلصین بندوں میں تھے، ہمارے عبادنا المخلصین، ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب اشارہ دیکھا یوسف علیہ السلام نے، تو آپ اپنا دامن چھڑا کر بھاگے، اور کہا جاتا ہے 7 دروازے بند کر دیے تھے. 7 دروازے، آپ جس دروازے کے سامنے جاتے دروازہ خود ہی کھل جاتا تھا. اور آخری دروازے کے بعد جب پہنچے دروازہ کھلا، عزیز مصر سامنے کھڑا ہوا تھا. اب زلیخا چونکہ پیچھے تھی نا، کرتا پکڑا، آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، تو عزیز مصر کو فوراً چال چلی، کہا کہ دیکھیں
آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی اہلیہ کے ساتھ جس نے خیانت کی اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ یا تو آپ سزا دیں یا اسے جیل میں ڈال دیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، ایک قانون ہے کہ قدرت یہ ہے کہ جھولے کے اندر ایک بچہ موجود تھا، اسے پھر گواہی دی یوسف علیہ السلام کی، اور کہا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، یوسف جھوٹے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے اور عورت جھوٹی ہے۔ جب دیکھا تو کرتا کہاں سے پھٹا ہوا تھا؟ پیچھے سے۔ تو اس کا مطلب یہ نا کہ یعنی ایک بندہ بھاگ رہا ہے تو پیچھے سے پکڑا گیا۔ تو یہ ساری بات آگے جو بیان فرمائی جا رہی ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں دروازے کی طرف دوڑے، عورت ان کی قمیص کو پیچھے سے پکڑا، قمیص پھٹ گئی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب دروازے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ عورت کا شوہر موجود ہے۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم، عورت نے کہا اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، الا ان يسجن، سجن کہا جاتا ہے قید خانے کو، الا ان يسجن وعذاب الیم، یا تو انہیں قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ جب یہ ساری بات ہوئی، اچھا یہ زلیخا نے کیوں کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو، یعنی ہوا یہ کہ جیسی عزیز مصر سامنے دروازہ آخری کھلا اور سامنے عزیز مصر کو دیکھا نا، زلیخا فوراً یوسف کو پیچھے گیا علیہ السلام اور خود آگے آ گئی، کہا اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ یہ کیا وہ کیا؟ گویا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عزیز مصر یوسف کو نقصان پہنچائے۔ پھر محبت تو ایسی ہوتی ہے نا جناب، محبت تو ہوتی ایسی ہے نا کہ محبت پہ تو بندہ اپنے آپ کو فدا کر دیتا ہے، نہ یہ کہ دوسرے پہ کوئی بات آ جائے۔ تو کہا کہ اس کے بارے میں کیا ارادے، یا تو آپ جیل میں ڈال دیں اسے یا کوئی سزا دیں، فوراً آگے کہ ایسا ہو کہ خدا نہ خدا قتل کر دیں یا کوئی نقصان پہنچا دیں ان کو۔ تو کوئی کہ کہا کہ بتائیں کیا کرنا چاہیے، سوچیں ذرا اس پر، آپ بتائیں کیا کرنا، یعنی ٹائم گین کرنا، یعنی اس کیفیت سے باہر نکالنا جو دیکھا۔ تو علماء لکھا ہے یوسف کو پیچھے کیا خود آگے آ گئی، کہا بتائیں اس کے بارے میں، یعنی بات چیت کو بڑھانا شروع کر دیا تاکہ ذہن اس کا ڈائیورٹ ہو کہ بتا ہاں ٹھیک ہے چلو بھائی دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے محبت کے اندر، تو فدائیت ہوتی ہے نا، محبت میں تو اور میں نہیں ہوتا، جب تک تو اور میں ہے تو محبت نہیں ہے، محبت میں میں ختم بس تو ہی تو رہ جاتا ہے، پھر محبت ہوتی ہے۔ یہ تو دنیاوی محبت کی بات ہے نا، جب بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اور اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے، تو پھر اس کو ہر چیز میں جلوہ رب نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر چیز میں حضور کی محبت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا محبت، یا جس کو ہمارے کہا جاتا ہے کہ دنیاوی محبت اور اللہ کی محبت، یہ جو ہمارے یہاں تقسیم ہے، اصل بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے نا، اس کا دل رب کے محبت کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر دنیا کے معاملات سے بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو کہا یہ بات دیکھیں، تو قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلھا، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے کی کوشش کی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وشہد شاہد من اہلھا، آپ اس بچے سے پوچھیں۔ تو کہا کہ وہ عورت کے گھر والوں میں ایک گواہ نے گواہی دی ہے، وہ کیا تھا؟ ان کانت قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو فصدقت، عورت سچی، وہ من الکاذبین، اور یہ اپنی بات میں سچے نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ پھر جب عزیز مصر نے دیکھا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، پھر جب عزیز مصر نے دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کا مکر و فریب ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، تمہارا مکر جو ہے بہت بڑا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ شیطان کے مکر کے بارے میں کانا ضعیفہ، شیطان کا مکر بڑا ضعیف ہے، کمزور ہے، اور عورتوں کے مکر کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ان کیدکن عظیم، بڑا مکر ہے، بڑا فریب ہے۔ عورتوں کے مکر و فریب سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ یہ کلپ کٹ ہو کے جب جائے گا تو لوگ کہیں گے لو بھائی مفتی صاحب نے آج عورتوں کو جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا۔ مرد جتنا بھی بڑا ہو جائے، عورت کے مکر و فریب میں جب پھنس گئے نا، برباد ہو کر رہ جاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے باقاعدہ،
اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وعذاب القبر، یا اللہ میں عذاب قبر اور عورتوں کے فتنوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو عورتوں کا مکر بڑا عظیم ہے، بہت بڑا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، خدا نہ خواستہ کوئی عورت کس پہ الزام تراشی کر دے، آپ دیکھیے اس کے جواب نہیں دے سکتے آپ۔ دو چیزوں کا الزام لگانا لوگوں پر بڑا آسان ہے، ایک مالی معاملات، اسے چوری کیا میرا پیسہ دبا لیا، دوسرا عورتوں کے ساتھ اس نے میرے ساتھ یہ بدکاری کی، یہ گناہ کیا۔ اب کیا ثابت کرتے پھریں گے آپ؟ اور کسی کو ہمارے معاشرے میں ذلیل کرنا ہوتا ہے نا، یہی دو گھٹیا الزام اس پہ لگائے جاتے ہیں۔ پیسے کا خود برد کرنے والا ہے، یہ اس کا فلاں عورت سے ریلیشن ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر دو الزام، اور اتنی آسانی سے لوگ قبول کر لیتے ہیں، سامنے والا اگرچہ جتنے حاجی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے عورت کے مکر و فریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ بعض اوقات عورت انسان کی عقل کو عاجز کر کے رکھ دیتی ہے، بندے کو سچکائی نہیں دیتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اور جب عورت انسانی عقل پر حاوی ہو جائے نا، وہ چاہے شادی سے پہلے ہو شادی کے بعد ہو، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ عقل کو بالکل زائل کر دیتا ہے عورت کا معاملہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں آپ دیکھیے نا کہ جب بھی کوئی بات کی جائے، آزادی بھی عورتوں کو چاہیے، مرد کو بیچارے کو، مردوں کے آزادی کا کوئی حقوق آپ کو علمدار نظر نہیں آئے گا کہ مردوں کو آزادی چاہیے۔ حالانکہ اگر بچے کو آپ یہ دیکھ لیجئے تو وہ کہنے والوں نے یہ بات کہی ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مرد خوش کب ہوتا ہے بھائی؟ جب پیدا ہوا بس وہ خوش ہے، اس کے بعد کچھ بڑا ہوا ماں 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 کا ادب، ماں کا ادب، ماں کا ادب، ٹھیک ہے جی، ماں کا ادب احترام۔ جیسے کمانا شروع ہوا، بیٹا تو نے بہن کی شادی کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ادھر شادی ہوئی، جو کمانا ہے بیوی کو دے رہے ہیں، اس کے بعد بیٹی ہو گئی تو اس کے لیے انتظام کرنا ہے۔ مرد اپنی زندگی میں ہے کدھر؟ کوئی تحریک چلائے مردوں کے علمبرداری کی، آزادی کی، اس پہ بھی عورتیں قابض ہو جائیں گی۔ یہ تو ایک ضمن میں نے بات کی۔ تو ان کا مکر و فریب آپ دیکھیے نا کہ عورت کی عقل، عورت جو ہے وہ اپنی عقل سے مرد کی عقل پر حاوی اگر ہو جائے تو پھر ختم معاملہ۔ ہر عورت کی بات نہیں ہے، جو معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے والی عورتیں ہیں ان کا معاملہ بہرحال ایسے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، جب یہ چال کام نہ آئی اور جب معاملہ ظاہر ہو گیا تو یوسف اعرض عن ھذا، تو عزیز مصر نے کہا یوسف درگزر کرو، واستغفری لذنبک، اے عورت اپنے معاملے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو نے خطا کی ہے، اور تیرا معاملہ یہ کہ تو نے اس سارے معاملے کے اندر خطا کی تو مرتکب ہوئی ہے، تو لہذا تو اپنے معاملے پہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہوا نا، وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، شہر میں عورتوں میں خبر پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کے ساتھ دل لگا لیا۔ تو جب یہ ساری بات ہوئی تو کہا کہ بے شک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قد شغفا حبا، اس عورت کے دل کے اندر تو ان کی محبت سما گئی، انا فی ضلال مبین، ہم اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جب مشق اور عشق چھپتا نہیں ہے، جب آ جاتے ہیں نا تو بندہ پھر انہی خواب و خیالوں کے اندر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عشق مجازی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ عشق انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، ذلیل رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، عشق مجازی۔ اللہ عشق حقیقی دولت ہمیں عطا فرمائے۔ عشق مزاجی یعنی دنیا کی محبت، دنیا کے لوگوں کی محبت، عورت کی محبت، مال کی محبت، یہ سب دنیاوی چیزوں کا عشق ہے، ان سے دور نکلیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں بسائیے، انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ رحمت و برکت ہوگی۔ جب عورتوں نے یہ ساری بات کی نا، زلیخا نے کہا اچھا مجھ پر تم بات کرتی ہو؟ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن، تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی تو عورتوں کو پیغام بھیجا، ان کے لیے تکیے لگا دیا، متکیہ تکیے لگا دیے گئے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں سکینن چھری دے دی، سکین چھری کو کہا جاتا ہے۔ وقالت اخرج علیہن، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کے سامنے سے گزریے۔ فلما رأینا واکبرنا وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، ایک پھل ان کے ہاتھ میں دیا، چھری ان کے ہاتھ میں دی، اور کہا کہ چلو پھل کاٹو، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ
اخرج علیہن، آپ یہاں سے نکلیے، فلما رأینا اکبرنا، جب آپ وہاں سے گزرے، وقطعن ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ لی انہوں نے، اور کہا قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ کوئی عزت والا فرشتہ ہے، یعنی ایسا حسن و جمال کہ کبھی دیکھا نہیں ہم نے، یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا بلکہ کسی فرشتے کا معاملہ ہے۔ اب جب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے اور عورتوں کے ہاتھ کٹے، اب ظاہر ہے کہ یہ کیفیت لوگوں میں مشہور ہوئی۔ قالت فذلکن الذی لمتننی علیہن، تو اب زلیخا نے کہا تم مجھے کہتی تھی نا، دیکھو تمہارے ہاتھ کٹ گئے، تمہیں زخم کا احساس تک نہیں ہوا، چھری لگنے کا احساس نہیں ہوا، لمتننی فی، تم مجھے ملامت کرتی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّ عَن نَفْسِي فَاسْتَعْصَمَ، ہاں میرا ہی دل ان کی طرف متوجہ ہوا ہے، میرا دل لگا۔ فَاسْتَعْصَمَ، یہ تو معصوم ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، معصوم محفوظ، اور فَاسْتَعْصَمَ اس کا معنی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اب تو انہوں نے بچا لیا، لیکن میں ضرور ان کی طرف متوجہ رہوں گی، اور اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو لَيُسْجَنَنَّ، میں ان کو قید میں ڈلوا دوں گی، میری نظروں کے سامنے رہیں گے نا، میں باز نہیں آؤں گی، ان کو قید میں ڈلوا دوں گی، میں نظر کے سامنے نہیں ہوں گے میرے تو شاید میں صبر کر جاؤں، لیکن نظر کے سامنے میں کیسے رک سکتی ہوں۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور کیا دعا، قالا، اے میرے رب، رب سجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب مجھے اس کام کے بجائے قید خانہ زیادہ پسند ہے، وَإِلَّا تَصِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُونْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے میرے رب ان کا مکر مجھ سے پھیر دے، اور اگر تو ان کا مکر مجھ سے نہ پھیرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور وَأَكُونْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور نادانی کر بیٹھوں۔ تو یہ آپ نے اپنی کیفیت رب کے حضور عرض کی۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی بات کو سن لیا، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اس کے رب نے اس کی بات کو سن لیا، اور فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور عورتوں کا مکر و فریب اس سے دور کر دیا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، اور پھر کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں یہی آئی کہ ضرور انہیں ایک مدت تک قید خانے میں رہنا ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام گھر سے نکلے کنویں کے اندر، وہاں سے بازار میں فروخت ہوئے، عزیز مصر کے گھر پر آئے، پھر وہاں سے کہاں پہنچے؟ قید خانے میں پہنچے۔ اب قید خانے کا حوال کیا، اس پہ انشاءاللہ پھر کل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں معافی کی طلب کریں، آمین۔